www.tawheedkhalis.com. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مجالس القرآن کے دروس جاری تھے جو کہ شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ کے قرآن کی مختصر تفسیر کے تعلق سے دروس ہیں. آج چھٹی مجلس ہم پڑھیں گے جس میں سورۃ المائدہ کی آیت 82 سے لے کر سورۃ الانعام کی آیت 110 تک تلاوت کی گئی. اس کی تفسیر کرتے ہوئے شیخ ربیع حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان لوگوں پر رد جو وحدت ادیان کی دعوت دیتے ہیں، وحدت ادیان کے جو داعی ہیں ان پر رد. تو شیخ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ ہم نے یہ جو کچھ آیتیں ہمارے سامنے تلاوت کی گئیں سورۃ المائدہ کے آخر سے اور سورۃ الانعام کے شروع سے، ہمیں اس سے استفادہ ہوا ہوگا. اسی طریقے سے میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہمیں اس سے اپنے عقائد، عبادات اور اخلاق میں استفادہ ہوا ہوگا. جیسا کہ ہماری عادت رہی ہے کہ ہم بعض آیات پہ سے گزرتے ہیں، ان کے بعض کلمات پر روشنی ڈالتے ہوئے اس کی مختصر تفسیر کرتے ہوئے. تو شیخ فرماتے ہیں کہ موجودہ دور میں جو مشکلات ہم پر قائم ہیں ان میں سے، یعنی جو اہل حق کے خلاف جو کچھ مشاکل قائم ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آزادی دین کی دعوت یا دینوں کے درمیان، ادیان کے درمیان بھائی چارے کی دعوت، عالمی ادیان میں بھائی چارہ. چنانچہ واجب ہے ایک مسلمان جو برحق مسلمان ہے، حق پر قائم ہے، کہ اسلام کے خلاف جو یہ حملے کیے جاتے ہیں ان مکر و فریب سے بھرپور اسلوب کے ذریعے ایک مسلمان جو کما حق و اسلام پر عمل کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ انہیں جانے. چنانچہ جو لوگ اس قسم کی آیات سے دلیل پکڑتے ہیں، جن میں سے اخوان المسلمین وغیرہ بھی ہیں، اور کہتے ہیں کہ نصارہ ہمارے بھائی ہیں یا نصارہ کے ساتھ بھائی چارہ وغیرہ جیسی باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے وہ استدلال کر رہے ہوتے ہیں سورۃ المائدہ میں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، کہ آپ ضرور پائیں گے تمام لوگوں سے بڑھ کر عداوت دشمنی کرنے والے مومنوں سے یہودیوں کو، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، اور آپ ضرور پائیں گے مودت کے اعتبار سے
قریب تر مومنوں سے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. یہ اس وجہ سے کہ ان میں علماء ہیں اور درویش ہیں اور بے شک یہ لوگ تکبر نہیں کرتے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اور جب وہ سنتے ہیں جو کچھ رسول پر نازل کیا گیا تو آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں کہ وہ آنسو بہاتی ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے جو حق بات جان لی. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے تو ہمیں گواہوں میں لکھ دے. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. اور ہمیں کیا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ حق نازل ہوا ہے اس پر، اور کیوں نہ امید رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں داخل کرے نیک صالح قوم کے ساتھ. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نصارہ کو یہود کے مقابلے میں اور یہود اور مشرکین کے مقابلے میں مسلمانوں سے مودت اور محبت کے اعتبار سے قریب تر قرار دیا ہے. تو شیخ ربیع حفظ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جو مغالطہ دیتے ہیں لوگوں کو، کیا یہ نہیں جانتے کہ اسی آیت میں آگے یہ بھی تو فرمایا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ جب وہ سنتے ہیں جو اس رسول پر نازل کیا گیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں. تو یہاں پر ایک معین صنف کا ذکر ہے، یعنی نصارہ میں سے معین اور مخصوص قسم کے لوگوں کا. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں اس قرآن کو سن کے، جیسا کہ نجاشی رضی اللہ عنہ وغیرہ تھے کہ جو عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لے کر آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی اور ان سے جزائے عظیم کا جنت میں وعدہ فرمایا. اس سے وہ مجرم اور معاند قسم کے نصارہ مراد نہیں ہیں، جن میں سے آپ ایسے بھی لوگ پاتے ہیں کہ جو یہود سے بھی زیادہ خواصت، مکر و فریب میں اور چال بازی میں، اسلام کے خلاف چال بازیوں میں ان سے بڑھ کر ہوتے ہیں. چنانچہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم میں اور نصارہ میں قرابت ہے تو واجب ہے ہم پر کہ ہم بھائی چارہ قائم کریں، واجب ہے ہم آپس میں حوار کریں جیسے انٹرفیس ڈائلاگز ہوتے ہیں، اور واجب ہے کہ ہم ان ادیان کے درمیان مواخات اور بھائی چارہ قائم کریں. اور آخر تک جو ان کی باتیں ہیں تو وہ اس قسم کی آیتوں کو لے کر اپنے گمان میں چل رہے ہوتے ہیں. بعد ایسی بھی ان کی کانفرنسیں ہوتی ہیں وحدت ادیان کی کہ جہاں قرآن اور انجیل کو ایک ہی جگہ ایک ہی میز پر رکھا جاتا ہے اور اس قسم کی آیت پھر تلاوت کی جاتی ہیں، اور نصارہ اپنی انجیل کی آیات تلاوت کرتا ہے جو کہ ہو سکتا ہے کہ تحریف سے سلامت نہ ہو، جیسا کہ معلوم ہے ان کے بارے میں، جس سے وہ یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں اور نصرانیت کے درمیان بھائی چارگی ہو. چنانچہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ یہ جو تعریف اور مدح کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اس قوم کے لیے ہیں جو نصارہ میں سے ایمان لے کر آئے تھے عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور یہ ان کا حال تھا جیسا کہ نجاشی رضی اللہ عنہ، اور آپ جب ان کا سامنا ہوا سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے، تو فقال له
نجاشی، تو نجاشی نے ان سے کہا هل معك مما جاء به عن الله من شيء، کیا تمہارے پاس اس میں سے کچھ ہے جو یہ رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہیں؟ فقال له جعفر، تو سیدنا جعفر نے ان سے کہا نعم، ہاں۔ فقال له نجاشی، تو نجاشی نے ان سے کہا فقرہ علی، اسے پڑھو مجھ پر۔ فقرأ علیہ صدرا من کاف ہا یا عین صاد، تو آپ نے سورۃ مریم کی شروع کی آیات پڑھی، تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ رونے لگے، اللہ تعالیٰ کی قسم جو نجاشی ہیں، یہاں تک کہ اخضر لحیتہ، ان کی داڑھی آنسو سے تر ہو گئی، وبکت اساقفتہ حتی اخضلوا مصاحفہم حین سمعوا ما تلا علیہم، اور ان کے جو دیگر پادری تھے وہ بھی یوں رونے لگے کہ ان کے جو صحیفے، جو کتابیں پڑھی تھی آسمانی جو ان کے پاس ہوتی تھی، وہ بھی جو ہے تر ہو گئے ان کے آنسوؤں سے جب انہوں نے یہ سنا جو ان پر تلاوت کی گئی۔ ثم قال النجاشی ان هذا والله والذي جاء به موسى لا يخرج من مشکاة واحدة، تو نجاشی نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قسم جو چیز سیدنا موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اور یہ جو تم پڑھ رہے ہو یہ ایک ہی منبع سے نکلی ہے، یعنی دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، کہ یعنی یہ جو بات کی گئی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، دونوں میں یہی بات ذکر کی گئی برحق۔ چنانچہ یہ جو آیت ہے اس سے اس قسم کے لوگ مراد ہیں، وہ نصارہ مراد نہیں ہیں جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور اپنے جو مبشرین ہوتے ہیں جن کو خوشخبری دینے والا بنا کر اپنے مبلغین اور تبلیغ کرنے کے لیے مشنری جو یہ بھیجتے ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو گمراہ کریں، اور ان کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں ایسے آرگنائزیشنز ہیں، ایسی تنظیمیں ہیں کہ جو کفر کو نشر کرتی ہیں اور مسلمانوں کو اپنے فاسد دین میں داخل کرتی ہیں، وہ اس قسم کی چیزوں کا اور باتوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں جس سے یعنی وہ یہ کھیل کھیلتے ہیں اور جس کے ذریعے سے بہت سارے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ کلمہ حق کہیں، ان آیات سے تمسک اختیار کریں جو ایک مومن پر واجب قرار دیتی ہے کہ وہ یہود و نصارہ سے براءت کا اظہار کریں اور ان کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ بلا شبہ یہ کفار ہیں اور یہ جہنم میں ہیں، اور اسلام توحید اور کفر و شرک میں کوئی اخوت بھائی چارہ نہیں ہے، ان میں کوئی ملاپ نہیں ہے۔ اسلام و توحید اور کفر و شرک کے درمیان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور الحاد کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ان میں کوئی آپس میں ملاپ نہیں ہے۔ لہذا اس قسم کی دعوتیں معاشرے میں چل رہی ہیں اور اخبارات وغیرہ میں نشر ہوتی ہیں، انٹرنیٹ پر اور ویب سائٹس پر، ان کے لیے کانفرنسیں منعقد کی جاتی ہیں، یہ سب کے سب اسلام کی ضد میں ہیں، مخالف، اور آپ ایسے علماء سوء کو پائیں گے کہ جو اس منہج کی طرف باقاعدہ دعوت دیتے ہیں، اس اتحاد اور بھائی چارگی کی طرف، اور عام نہیں بلکہ یہ جو علماء سوء کے بہت بڑے اور کبار ان کے علماء کہلاتے ہیں، اور حساس اور جو ہے قوی قسم کے مراکز میں وہ تعینات ہوتے ہیں، جیسے کہ افتاء، فتویٰ نویسی وغیرہ، اور اس جیسے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، جیسا کہ مصر کے مفتی، وہ مسلمان اور نصارہ کے درمیان بھائی چارگی کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اسی طریقے سے ادیان کے درمیان بھی بھائی چارگی کی دعوت دیتے ہیں۔ البتہ
صرف اس سے وہ کچھ حیا کرتے ہیں کہ یہود کے ساتھ بھائی چارگی کی دعوت دیں، وہ بھی صرف اس لیے کہ انہوں نے فلسطین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو وہ یہ بھی کہہ دیتے کہ یہود بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن عوام الناس سے وہ ڈرتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف بھڑک اٹھیں گے اگر وہ یہ کہیں کہ یہود بھی ہمارے بھائی ہیں۔ تو یہ ایک مختصر سی جھلک تھی جو کچھ چل رہا ہے کہ نصارہ پوری قوت کے ساتھ اپنے باطل کو اور کفر کو اور الحاد کو عالم اسلامی میں نشر کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ایسے لوگ ہیں جو تمیع اپناتے ہیں، ناجائز اور حرام نرمی اپناتے ہیں، موم بن جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دروازہ کھولتے ہیں کہ وہ اپنی نصرانیت اور الحاد پھیلاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ طلب کرتے ہیں ایسے علماء سوء سے اور ایسے داعیان سوء سے اور شر کے دعات سے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ انہیں ہدایت دے اور لوگوں کو ان کے شر سے راحت دے، ان سے جان چھڑائے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے سوائے حق کے کوئی بات نہ کہیں۔ اس صورت میں اشارہ دیا گیا ہے بلکہ الولاء والبراء کے عقیدے کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی دوستی اور دشمنی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم۔ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ تو ایک دوسرے کے ہی دوست ہیں، جو ان سے محبت کرے گا، دوستی لگائے گا تو وہ انہی میں سے ہیں۔ آپ نے اس آیت کو اچھی طرح سمجھ لیا۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم، کہ یہود و نصارہ کو اپنا اولیاء نہ بناؤ، یہ تو ایک دوسرے کے دوست ولی ہیں، جو ان سے محبت کرتا ہے انہی میں سے ہیں۔ نصارہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تین میں کا ایک خدا ہے، یا کہتے ہیں عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یا کہتے ہیں کہ وہ خود اللہ تعالیٰ ہیں، نعوذ باللہ۔ سورۃ المائدہ میں ہی فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً تحقیق انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ یہی مسیح ابن مریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر قرار دیا بہت ساری آیات میں، اور یہود کی بھی تکفیر کی، انہیں کافر قرار دیا بہت ساری آیات میں، اور ان کی اسلام کے خلاف دشمنی اور عداوت کو بھی وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ اس آیت میں بھی کیا فرمایا کہ اقربہم، یہ جو آیت ہے اقربہم مودہ، کہ یہ مودت کے اعتبار سے قریب تر ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ وہ مسلمانوں سے مکمل حقیقی محبت کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب کے سب اسلام سے دور ہی ہیں اور اس کے دشمن ہی ہیں، لیکن نصارہ کی جو عداوت ہے یعنی بالجملہ وہ یہود کی عداوت سے کم تر ہے، ورنہ تو دونوں ہی دشمنان اسلام ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان میں جو زندیق قسم کے لوگ ہیں وہ یہود سے بھی زیادہ شدید تر ہوتے ہیں نصارہ میں، اور یہ جو مسلمانوں کے ممالک میں یہودیوں کو لا ٹھونسا ہے، یہ نصارہ کے علاوہ اور کس نے کیا؟ انہوں نے ہی تو کیا ہے۔ اور جو انہوں نے حکومت چھینی اسلام کی بر صغیر ہندوستان میں اور اسے ہندوؤں کے حوالے کیا، یہ نصارہ نے ہی تو یہ حرکت کی۔ اور جو روافض کو اہل سنت پر مسلط کیا جگہ جگہ، وہ نصارہ نے ہی تو کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں اس کا نتیجہ ہے کہ وہ عداوت اور خطرناک دشمنی اسلام کے خلاف جس پر یہ چلتے ہیں اور گامزن ہیں۔ تو
آج کے ساتھ اسی کے ساتھ آج کا درس ختم ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.